پیشے کا انتخاب اپنے مزاج اور رجحان کے مطابق کیا جائے تو کامیابیاں قدم چومتی ہیں، مگر پیشے کا انتخاب کرنے کے بعد اس میں خصوصی مہارت کا حصول بھی لازمی ہے۔ اسی صورت میں اس پیشے کے بدلے میں انسان درست معاوضہ وصول کر سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہیں لینے والے پیشوں کے بارے میں بتائیں گے، جن کو اپنے مزاج کے مطابق منتخب کر کے آپ بھی اپنے مستقبل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے۔ ہر شعبے میں اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر جگہ پر کمپیوٹر کو استعمال کرنے کے لیے متعلقہ پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پروگرام کی تیاری کا کام سافٹ ویئر انجینئرز کرتے ہیں۔ ان کا معاوضہ ان کی خدمات کے مطابق ہوتا ہے اور سافٹ ویئر تیار کر کے بیچنے والی کمپنیاں ایسے انجینئرز کو ماہانہ بنیادوں پر بھی رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں اور ماہانہ 50,000 سے لے کر لاکھوں روپے تک کما سکتے ہیں۔ پیٹرولیم انجینئرنگ کے شعبے کی تنخواہیں میکینیکل اور الیکٹریکل انجینئر سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا فیلڈ ورک بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی سرمایہ دار کمپنیوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک پیٹرولیم انجینئر کی ماہانہ آمدنی کم از کم 30,000 سے لے کر 4.5 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ عام ڈاکٹرز کے مقابلے میں دندان ساز یعنی ڈینٹسٹ کی کمائی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نوکری کے ساتھ ساتھ اپنے پرائیویٹ کلینک چلا کر بھی اچھی خاصی آمدنی کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ہسپتالوں میں بھی ان کی تنخواہ دوسرے ڈاکٹروں کے مقابلے میں کسی حد تک زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اچھا ڈینٹسٹ ماہانہ لاکھوں روپے کما سکتا ہے۔ کسی بھی ایسے ادارے میں جہاں کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے، آئی ٹی مینیجر کا بہت کلیدی کردار ہوتا ہے۔ آئی ٹی مینیجر کمپیوٹر سے جڑے تمام معاملات اور ان کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک آئی ٹی مینیجر کی کم از کم تنخواہ 1 لاکھ روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے۔ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کسی بھی ادارے کے مالیاتی معاملات اور ان کی اسٹریٹجی اور آڈٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک ادارے سے منسلک ہو کر یا پھر فری لانسر کے طور پر اپنی کمپنی بنا کر بھی کام کر سکتے ہیں۔ ان کی ماہانہ آمدنی ان کے تجربے کی بنیاد پر کم از کم 1.5 لاکھ روپے سے شروع ہو کر 8-10 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے۔ جہاز اڑانے کے لیے پائلٹ ایک سخت ترین ٹریننگ کے بعد یہ قابلیت حاصل کر پاتے ہیں۔ ان کی تنخواہوں کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ اندرون ملک پروازیں لے کر جا رہے ہیں یا ان کے ذمہ بیرون ملک کی پروازیں ہیں۔ اندرون ملک پروازوں والے پائلٹس کی تنخواہیں نسبتاً کم ہوتی ہیں اور ان کی کم از کم تنخواہ 1,80,000 سے لے کر 8 لاکھ ماہانہ تک ہو سکتی ہے۔ ایسے ڈاکٹر جو کسی شعبے میں سرجری میں اسپیشلائزیشن کر لیں وہ سرجن کہلاتے ہیں۔ ان کی آمدنی ان شعبوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آرتھو، نیورو اور کارڈیک سرجن کی آمدنی دوسرے سرجن کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور ان کی ماہانہ آمدنی 4-5 لاکھ روپے سے لے کر کم از کم 10-20 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ میڈیا کے شعبے سے وابستہ نیوز اینکر بھی اپنی مقبولیت اور فین فالوئنگ کے حساب سے چینل مالکان سے بھاری تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ ان تنخواہوں کا انحصار ان کے پروگرام کی ریٹنگ پر ہوتا ہے اور ان کی تنخواہیں 3 لاکھ سے لے کر 25-30 لاکھ روپے ماہانہ تک ہو سکتی ہیں۔ ایگزیکٹو مینیجر کی ذمہ داری میں ادارے کی سیلز، ایچ آر کے امور اور پروڈکشن وغیرہ شامل ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہیں بھی ان کی ذمہ داری کے لحاظ سے اسی طرح ہوتی ہیں۔ ایک اچھے ایگزیکٹو مینیجر کی ماہانہ آمدن کم از کم 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے کے درمیان ہو سکتی ہے۔ سی ای او کسی بھی ادارے کی سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے اور ادارے کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان کو تنخواہ کے ساتھ ساتھ لگژری گاڑی، فرنش مکان اور دیگر سہولیات بھی ملتی ہیں اور ان کی تنخواہ 5 لاکھ سے لے کر 2 کروڑ روپے تک بھی ہو سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔